بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا سوچئے کیسی دنیا جہاں نہ غم ہو نہ تکلیف اور نہ ہی بڑھاپا ہو، بس دائمی راحت، ابدی سکون اور ایسا حسن جو آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ جب بھی ہم جنت کا تصور کرتے ہیں تو ایک پاکیزہ خوشبودار نورانی دنیا کا خیال آتا ہے، جہاں نہ غم ہے نہ تکلیف، جہاں صرف سکون، اطمینان اور لازوال خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں۔ جنت جس کا تصور ہی ہر انسان کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے، اور جنت کی ہر نعمت اتنی انمول ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی جنت کی کسی نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا تصور ہی انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، اور انہی نعمتوں میں سے خاص اور حسین تحفہ حور عین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حور عین کو اللہ پاک نے کس چیز سے تخلیق فرمایا، ان کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں، حور عین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا، حوروں کی کتنی اقسام ہیں، حور عین کن مردوں کو عطا کی جائیں گی، اور وہ اپنے شوہروں سے کس درجہ محبت کریں گی، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت کا مقام و مرتبہ افضل ہوگا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار جنت کا ذکر کیا تاکہ انسان اپنے اصل مقصد کو پہچانے اور اس فانی دنیا کی محبت میں نہ کھو جائے۔ اور جب جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو ایک نام خاص طور پر دلوں کو کھینچ لیتا ہے، حور عین۔ حور کا مطلب بے مثال حسن و جمال والی عورت، اور عین کا مطلب بڑی دلکش آنکھیں، یعنی حور عین کا مطلب بڑی پرکشش اور دلکش آنکھیں، یعنی مراد یہ کہ حور عین وہ عورتیں کہ جن کی آنکھیں بڑی اور پرکشش ہوں، جنہیں دیکھ کر انسان دنیا کی ہر حسین چیز کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ الرحمن میں یوں ارشاد فرمایا، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں، یعنی ایسی شفاف، چمکدار، خالص حسن و جمال کی مالک، ان کی جلد کے اندر سے خون کی روانی تک صاف دکھائی دے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کا گودا تک صاف دکھائی دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ مجھے حور عین کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی اور سخت سیاہ بڑے بڑے بالوں والی ہیں۔ حوروں کی تخلیق سے متعلق حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ نہ دنیاوی عورتوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، نہ ان پر بڑھاپا آتا ہے، نہ حیض و نفاس، نہ بیماری اور نہ تھکن۔ وہ ایک دائمی حسن کی پیکر ہوں گی اور ہمیشہ جوان رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حور عین دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور زمین و آسمان خوشبو سے مہک اٹھیں۔ حور عین کتنی حسین ہوں گی، اس سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ایک حور کی پیشانی سے نکلنے والی روشنی ساری دنیا کو روشن کر دے گی، اور ان کے چہرے پر ایسی چمک ہوگی کہ انسان کی آنکھ اس سے ہٹ ہی نہ سکے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ان یعنی حوروں کو خاص طور پر پیدا کیا، انہیں کنواری بنایا، شوہروں سے محبت کرنے والی اور ہم عمر۔ حوروں کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ صاف شفاف رہنے والیاں اور خوش رہنے والیاں ہیں، وہ کبھی بھی اپنے شوہروں سے ناراض نہیں ہوں گی اور ہمیشہ ان کی وفادار رہیں گی۔ جنتی مرد جب بھی اس حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار ہی کنوارا پائے گا، وہ شرم و حیا والیاں ہوں گی اور کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر نظر نہیں ڈالیں گی۔ یہ حوریں اس قدر حسین ہوں گی کہ نہ تو ان کے شوہروں کا ان سے دل بھرے گا اور نہ ہی ان کا اپنے شوہروں سے دل بھرے گا۔ اللہ پاک سورہ دخان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور بہشتوں میں،
وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے اور ان کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا نکاح حور عین سے کر دیں گے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ حوروں کی کتنی اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ حوریں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت کے مردوں کے لیے پیدا فرمائیں۔ یہ وہ حوریں ہوں گی جو کبھی کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ صرف اور صرف جنتیوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے سیاہ موتی چمک رہے ہوں، اور ان کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے۔ ان کی آواز ایسے ہوگی جیسے قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ حوریں خیموں میں محفوظ رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، یعنی ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، کسی شخص نے بھی انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ دوسری قسم وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا کی نیک بیویاں تھیں، جو اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار رہی، اللہ سے ڈرتی رہی اور باپردہ رہی، نمازیں وقت پر ادا کی اور صبر کیا۔ ایسی بیویاں اگر ان کے شوہر بھی جنت میں داخل ہوئے تو وہ جنت میں ان کی ملکیت میں آئیں گی، اور وہ حوروں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تیسری قسم وہ حوروں کی ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقام والے بندوں کے لیے تخلیق فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تقوی، طہارت اور اخلاص کی انتہا کو پہنچے۔ ایسے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حوروں کو تخلیق فرمایا، جن کا حسن بھی مخصوص ہوگا، ان کا لباس، ان کی خوشبو، حتیٰ کہ ان کا لہجہ بھی سب سے الگ ہوگا۔ چوتھی قسم وہ حوروں کی ہوگی جو خدمت گزار ہوں گی۔ یہ جنتی مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن ان حوروں کا مقام وہ نہیں ہوگا جو اصلی بیوی یا مخصوص حوروں کا ہے۔ وہ نرمی سے بات کریں گی اور ادب سے چلیں گی، اور صرف سکون دینے والیاں ہوں گی۔ اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی وہ حوریں شرمگی ہوں گی، صرف اپنے شوہروں کو دیکھنے والیاں ہوں گی، اور انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی ان کی وفا، حیا اور خلوص سب بے مثال ہوگا۔ پانچویں قسم ان حوروں کی ہوگی جنہیں اللہ پاک انعام کے طور پر عطا کرے گا، ایسے نیک اعمال جن کے بدلے جنتی بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا، یا رب العالمین مجھے ایک اور بیوی عطا کر، تو اللہ پاک اسے ایک نئی حور پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بندہ جتنا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو ویسا ہی حسین بنا دے گا۔ جنت کی حوروں میں نہ تو حسد ہوگا، نہ جھگڑا اور نہ ہی شکوہ۔ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور وہ اپنے شوہروں کے لیے مکمل ہوں گی۔ وہ اپنے شوہروں کو دیکھ کر ہنسیں گی، اور جب اس کا شوہر اسے دیکھے گا تو وہ اس کا دل خوشی سے بھر دے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حور عین کن مردوں کو عطا کی جائیں گی؟ وہ مرد جو دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، جو اپنی نظریں جھکا کر چلتے ہیں، جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں، ان کے لیے حور عین ہوں گی۔ جنت میں حوروں اور سب جنتیوں کی عمریں 33 برس ہوں گی۔ وہاں نہ دانت گریں گے، نہ بال سفید ہوں گے، بس جوانی، تازگی اور مسکراہٹ ہوگی۔ اور بیویاں اور حوریں ایسی حسین، وفادار، باوقار کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ان کے سامنے ماند پڑ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ شہداء کو ان کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جنت کی تمام نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، جن میں حور عین بھی شامل ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں یوں بیان کیا کہ جنت میں مومنین کو 72 حوریں ملیں گی، اور ان کے لیے ایک عظیم الشان محل ہوگا جس میں 80,000 خادم ہوں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خوبیوں کی حامل حوروں کے سامنے دنیاوی عورتوں کی کیا حیثیت ہوگی، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ حور افضل ہوگی یا پھر دنیاوی عورت کا درجہ افضل ہوگا؟ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، جنتی عورتیں یعنی دنیا کی نیک عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں دنیاوی عورت افضل ہوگی یا حور عین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی عورتوں کو حوروں پر وہی حیثیت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی عورت کا مقام و مرتبہ حوروں سے افضل ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے امتحان سے گزری، صبر کیا، باپرتا رہی، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔ یہی وہ عورتیں ہوں گی جو حوروں پر فوقیت پائیں گی۔ اللہ پاک ان کا مقام و مرتبہ بلند فرمائے گا، اور اللہ پاک ان عورتوں کو حوروں سے بھی زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو پھر عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طویل آزمائشوں کے بعد جو شخص جنت میں داخل ہوگا
چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ پاک جنت کی تمام نعمتوں سے نوازیں گے۔ جنت میں داخل ہو جانا ہی عورت کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ جو وہاں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک ان عورتوں کو مردوں کو ملنے والی حوروں کی سرداری عطا فرمائے گا، اور یہ عورتیں حوروں سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ جنت میں ہر وہ نعمت حاصل ہوگی جس کی جنتی آرزو کریں گے۔ ناظرین محترم، دنیا فانی ہے، یہاں جو آج ہے وہ کل ختم ہونے والا ہے، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بسر کیا اور اپنے نفس پر قابو رکھا اور اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کی رنگینیوں سے خود کو بچا کے رکھا، تو ایسے مردوں کے لیے حسین باوفا پاک باز حوریں تیار ہیں جو اپنے شوہروں کی منتظر رہتی ہیں۔ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے خود کو بدلتے ہیں۔ تو آئیے آج ہی خود کو گناہوں سے بچانے کا عہد کریں اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔